السلام علیکم. کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. آرمی ایکٹ کے حوالے سے میں نے صبح بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، تو اب میں آپ کو مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا، وہ سیدھی بات اگر میں کروں، غصہ نہ ہو، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیٹ گئی ہے. لیٹ گئی ہے. صرف آج پرویز خٹک صاحب نے تھوڑا سا ملنے کا اشارہ دیا ہے، ملے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جو ہے نا ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو انہوں نے کہا جی تعاون ہی تعاون ہے، آپ نہ بھی آتے تو تعاون ہے، اور غیر مشروط تعاون ہے. تو مسلم لیگ نون سے دوستو امید بھی یہی تھی. میں نے جب پہلے ویڈیو بنائی تھی نا، تو میں نے کہا تھا کہ جب بھی یہ آئین میں ترمیم کی بات ہوگی قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، یا آرمی ایکٹ میں ترمیم کی بات ہوگی، تو پیپلز پارٹی بھی 100% ساتھ دے گی اور نون لیگ 200% ساتھ دے گی. یہ میری ویڈیو پچھلی آپ دیکھیں، 2 موجود ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے جو ہے نا، یہ جو آج انہوں نے مایوسی پھیلائی ہے، اور اس کے کارکنانوں کے مجھے کتنے فون آ رہے ہیں کہ سر آپ تو بڑی نون لیگ کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں. تو انہوں نے تو ابھی آدھے منہ سے بھی دعوت نہیں دی، کوئی انہوں نے کنڈیشن نہیں رکھی، کوئی شرط نہیں رکھی. اور آرمی ایکٹ اور قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن اور سارے مسئلے حل ہو گئے ان کے. تو میں نے تو دوستو پہلے بھی بتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کوئی آرمی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تھی نا، تو وہ کہتا مجھ سے نہ پوچھیں. عام لوگ جو بیچارے سادہ لوگ تھے، وہ مریم نواز اور نواز شریف کے حق میں جو ہے نا وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. تو اب ووٹ کو عزت دو کدھر گیا؟ آج تو حد ہی کر دی، آپ نے حد کر دی ہے. لوگ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں یا بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ تو لیٹ گئے ہیں بالکل. کوئی کنڈیشن آپ نے نہیں منگوائی کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو کہہ دیتے، یا پی ٹی آئی والوں کے ابے کو کہہ دیتے کہ بھائی وہ اپنی زبان پہ لگام دے، کوئی یہ بات کرو، وہ منوائیں، کوئی یہ منوائیں، کوئی ایسی بات منواتے. انہوں نے تو ذرا سا اشارہ کیا ہے، اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ غیر مشروط طور پر ہم اس کی حمایت کریں گے. اور یہ پرویز مشرف کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے دوستو. مسلم لیگ نون کی رائے، مسلم لیگ نون کے جب پرویز مشرف کے حوالے سے شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ اس کا پھانسی کا آج آرڈر ہوا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہتے جی میں نے تو فیصلہ پڑھا ہی نہیں. تو بہرحال مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف کا جو بیانیہ وہ ختم. آج سے دیکھ لینا کہ جو لوگ نون لیگ کے اس طرح کے پرستار تھے، جو کہتے تھے کہ بھئی ہمارے آئین میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اور ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرے، کوئی ادارہ آئین معطل نہ کرے، تو وہ لوگ بڑے آج مایوس ہو رہے ہیں. نون لیگ میں وہ لوگ بڑے مایوس ہو رہے ہیں کہ ہنگامی اجلاس بلایا ایک دن پہلے پی ٹی آئی نے، اور وہ فوراً ہی مان گئے کہ جی ہم یہ ایکسٹینشن جتنی مرضی کر لو. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایکسٹینشن کتنی ہو رہی ہے. آپ 3 سال کو روتے تھے نا. آرمی کا جو جرنل ہوتا ہے وہ اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج 57 ایئر کی ہوتی ہے. عام امپلائی کی ریٹائرمنٹ 60 ایئر ہوتی ہے. جو پورے پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی ایج ہے نا وہ 60 سال ہے، جبکہ آرمی کے جو جنرل ہوتا ہے وہ 57 سال میں ریٹائرمنٹ اس کی ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ 57 سال سے 58، 59، 60،
7 سال کی تو یہ اس کے ہر جنرل کی ریٹائرمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس کی عمر 64 سال کی جا رہی ہے. آرمی کا جو نیوی کا ہے، ایئر فورس کا ہے، آرمی کا ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کی یکدم 57 سے بڑھا کے تو 64 سال تک، یعنی 7 سال کا یہ اضافہ، اور 7 سال کے بعد 3 سال اور وزیر اعظم کو اختیار کہ وہ اس کی آپشن ہے، وہ ایکسٹینشن بھی کر سکتے ہیں. تو 7 اور 3 10 سال. اب 10 سال بھگتو. 10 سال کے لیے جو ہے نا، یہ جو نکاح ہے نا، نکاح وہ اپنے ابے کو لے آیا ہے، تو اب اس کی رحم و کرم پہ ہے کہ وہ جائے یا نہ جائے، یا کرے یا نہ کرے. حالات بدلتے دیر نہیں لگتے، لیکن بظاہر میں آپ کو ظاہری باتیں بتا رہا ہوں. اور مسلم لیگ نون نے جو عوام کو بے وقوف بنایا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اب وہ کس منہ سے ہمارے پاس سامنے آئیں گے. اس لیے اب آپ دیکھ لینا کہ مسلم لیگ کی جو سیاست ہے اس کی جگہ ہو سکتا ہے بلاول بھٹو لے. انہوں نے تو ابھی کوئی بیان نہیں دیا کہ ہم حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے. ان کو تو تھوڑا سا اشارہ گیا ہے تو وہ یہ لیٹ گئے. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، یہ لیٹ گئے ہیں بالکل. بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو فقط قطرہ خون نکلا، ایک خون کا قطرہ نکلا تھا. بڑا شور سنتے تھے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. آج میرے دوستوں کے کافی مجھے فون آئے ہیں کہ سر آپ تو نون لیگ کی بڑی حمایتیں کرتے ہیں اور یہ وہ. میں نے کہا جی میری تو پہلے ہی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیں نکال کے، 1 مہینہ پہلے کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں. میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی 100% تعاون کرے گی اور نون لیگ 200% کرے گی. وہی ہوا ہے. آج آپ سب لوگ آج حیران ہو گئے ہیں کہ یہ نون لیگ کو ابھی نہ باقاعدہ باجوہ ملا ہے، نہ باقاعدہ عمران خان ملا ہے. وہ پرویز خٹک نے جا کے چیمبر میں کسی عام سے بندے کو ملا ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے جیسے یہ منتظر تھے. وہ کیونکہ شہباز شریف کہتے ہیں جی میں آ جائیں میرے اوپر سواری کریں، میں بہترین گھوڑا ہوں. عمران کیا گھوڑا ہے؟ عمران تو جمپ لگاتا ہوگا، اوپر جو بیٹھنے والے کو جمپ لگائے گا. میں بڑا سموتھ مرسڈیز گھوڑا ہوں. میں عمران سزوکی والا گھوڑا ہے تو میں مرسڈیز والا گھوڑا ہوں. شہباز شریف کا تو یہ ویو ہے اور آج اس کا ویو ہی کامیاب ہوا ہے. اب جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی والے فکر مند ہوں کہ یار اتنا تابع دار تو ہم نہیں ہیں جتنا شہباز شریف ہے، تو کہیں غلامی میں اور تابع داری میں اور ٹی سی کرنے میں وہ ہم سے آگے نہ نکل جائے. اب ان کو یہ نیند نہیں آئے گی رات کو، پی ٹی آئی والوں کو. بہرحال ہم تو ہمیشہ اصول کی بات کرتے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ اپنی ڈومین میں رہیں. میں نے تو صبح بھی کہا تھا کہ صرف چیف آف آرمی سٹاف کے لیے ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. پھر ایکسٹینشن ہو تو اکراس دی بورڈ ہو، پورے ملک میں ہو، تمام سول سرونٹ کے اوپر آئے، تمام بیوروکریٹس کے اوپر ہو. سب کو 64 سال پہ ریٹائر ہونا چاہیے، اور یا پھر یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو یہ ویو ہے شروع دن سے ہی اور یہی رہا ہے. تو نون لیگ کو جو ہے نا وہ لیٹنے پہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ خوب لیٹی ہے. اور اب ہم کیا کریں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اللہ حافظ. قانونی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو. خدا حافظ.